احرام میں پھر جانا سج، پہلے سمجھ احکام حج، پہلے سمجھ احکام حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ معزز ناظرین، حج اور عمرہ کے آداب و احکام کے سلسلہ میں آج ہماری گفتگو کا محور ہے ارکان حج اور واجبات حج۔ رکن اور واجب کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عبادت کا رکن وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے ادا نہ کیا جائے تو انسان کی عبادت نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ عبادت ان ارکان کے اوپر تعمیر ہوتی ہے، اس کی عمارت انہی ارکان کے اوپر، انہی ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایک ستون بھی گر جائے تو عمارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر رکن ادا نہ کیا جائے تو انسان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اور واجب حج کے اندر یہ ہے کہ انسان اسے اگر لا علمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا ہے تو اس کا حج صحیح ہے، لیکن اس کو اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے اس کی جگہ پہ فدیہ یا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر انسان فدیہ اور کفارہ ادا کر دیتا ہے تو انسان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، وگرنہ شریعت میں یہ تقسیمات موجود نہیں ہیں۔ شریعت میں یہی ہے، خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، جیسے جیسے میں نے عمل کیا ہے اسی طرح آپ عمل کرتے چلے جائیے، چاہے وہ رکن ہے، چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ مستحب عمل ہے۔ تمام اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ نماز کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ارکان، واجبات، مستحبات یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ادا کرتے چلے جاؤ۔ گویا کہ انسان کو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ارکان اور واجبات اور مستحبات کی تقسیم اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی چیز رہ جائے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ میری عبادت میں کیا نقص واقع ہوا، کیا اس کو دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے میں یہ نقص جو ہے وہ اسے ختم کر سکتا ہوں۔ تو بہرکیف حج کے 4 رکن ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ حج کے لیے پہلا رکن ہے نیت، احرام میں داخل ہونا، احرام کا لباس پہننا اور نیت کرنا، یہ سب ایک چیز ہے۔ اگر انسان نے نیت نہیں کی ہے تو انسان کا حج شروع ہی نہیں ہوا، تو لہٰذا ختم کیسے ہو جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا جو حج انسان کر رہا ہے، حج افراد ہے یا حج قران ہے یا حج تمتع ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے اور ذہن میں ہونا چاہیے اللہ کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لوگوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ یہ ارادہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یاد رہنا چاہیے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عربی میں نیت کا لفظ نوا ینوی، نیتن کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ جیسے ہی دل میں ارادہ ہوتا ہے، دماغ میں ارادہ ہوتا ہے تو انسان کی نیت ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو یہی نیت ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جب وہ چلا ہے تو ارادہ کر لیا احرام پہنتے ہوئے تو اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ شریعت نے کہا کہ ان کلمات کا بھی اضافہ کرے، لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن، یہ کلمات بھی نیت کے ساتھ پکار لینے چاہیے۔ تو بہرکیف نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، یہ حج کا پہلا رکن ہے۔ اگر نیت نہیں ہوگی، احرام نہیں ہوگا، احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ شروع ہوں گی۔ خالی چادریں پہن لینے سے پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔
جب انسان نیت کر لے کہ میں احرام میں آ گیا ہوں، پھر اس کے بعد انسان چادریں بھی پہنے گا اور ساری پابندیاں جو ہے انسان کے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا رکن ہے وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ یہ حج کا رکن ہے اور عظیم رکن ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ کے دن کا نام ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کو نہیں جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ 9 تاریخ کے اندر جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 10 تاریخ آ گئی، رات ختم ہو گئی اور انسان میدان عرفات میں داخل نہیں ہوا تو اس کا حج ختم ہو جائے گا۔ تیسرا رکن ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، 10 تاریخ کو طواف کرنا۔ اسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کریں، یعنی 10 تاریخ کا طواف کریں، طواف افاضہ کریں، طواف زیارت کریں۔ یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر انسان کا حج جو ہے وہ ناقص ہے۔ جب تک یہ طواف انسان ادا نہیں کر لیتا، انسان کا حج جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، حج میں یہ بھی رکن ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، لوگو سعی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کرنا فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا حج اور عمرہ مکمل نہیں کرتے ہیں جو انسان صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا عمرے میں بھی رکن ہے اور حج میں بھی رکن ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو حج میں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نیت کرنا یعنی احرام میں داخل ہونا، نمبر 2 وقوف عرفات، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا، نمبر 3 10 تاریخ کو بیت اللہ کا طواف کرنا اور 10 تاریخ کو ہی صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی بھی ادا نہ ہو تو انسان کا حج ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وقت ہو تو ادا کر لے، اگر وقت گزر گیا تو انسان کا حج ختم ہو جائے گا۔ اور حج کے 7 واجبات ہیں، حج کے 7 واجبات ہیں۔ واجب کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اگر یہ عمل رہ جائے غلطی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، انسان کا حج جو ہے وہ مکمل ہے لیکن اس میں کمی رہ جائے گی، ثواب کی کمی ہو جائے گی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دم دے دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں من ترک شیئا من نسکہ فعلیہ دم، جس نے حج کے نسک میں سے کوئی چیز ترک کر دی اس کے اوپر دم لازم ہے۔ ایک جانور وہ ذبح کرے اور مکہ کے فقراء میں اس کو تقسیم کر دے تو اس کے نسک میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کمی واجبات کی پوری ہو سکتی ہے، یہ کمی ارکان کی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ارکان کو جب تک ادا نہ کیا جائے وہ ادا نہیں ہوں گے، لیکن واجب اگر ادا نہیں کر سکا تو اس کی جگہ پہ دم دے دے، فدیہ دے دے، یعنی جانور ذبح کر دے تو اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور اس کی وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ 7 واجبات کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنے اپنے میقات سے نیت کرنا۔ نیت کرنا رکن ہے لیکن میقات سے نیت کرنا، حج کے لیے میقات سے نیت کرنا، میقات سے تلبیہ کہنا، میقات سے احرام پہننا، یہ واجب ہے۔ اگر انسان میقات کو کراس کر جائے، تجاوز کر جائے اور آگے جا کر احرام باندھے تو اسے دم دینا پڑے گا۔ اگر آگے گزر گیا، اسے یاد آیا، پھر پیچھے پلٹ آیا اور میقات سے احرام باندھ لیا تو اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آگے چلا گیا ہے اور وہاں سے جا کر احرام باندھتا ہے تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا، یہ واجب ترک کرنے کی بنا پر۔ یہ پہلا واجب ہے کہ انسان اپنے میقات سے احرام باندھے۔ دوسرا واجب، انسان میدان عرفات میں سورج کے غروب ہونے تک رکے، یعنی میدان عرفات میں زوال کے وقت یا زوال سے پہلے جانا مسنون ہے اور پھر اس کے بعد وہیں پہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، پھر وہاں سے نکلے۔ اگر کوئی آدمی سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے تو اس نے واجب ترک کر دیا۔ میدان عرفات میں جانا رکن ہے، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو جاتا ہے 9 تاریخ کو تو اس کا حج صحیح ہے،
لیکن اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل آیا ہے تو اس کا واجب رہ گیا ہے، اس کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی دم دینا پڑے گا، ایک جانور ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا واجب ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رکنا۔ یہ کیسے واجب ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے غروب ہونے تک وہیں پہ قیام کیا ہے، اور آپ نے فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ یا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لوگو حج کے مناسک سیکھ لو، جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی تم کرو۔ پھر اس کے بعد تیسرا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا یعنی 10 ذی الحجہ والی رات مزدلفہ میں گزارنا۔ 9 تاریخ کو جب رات آ جائے، اگلی رات یعنی 10 تاریخ کی رات ہوتی ہے، تو 10 تاریخ کی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ یہ تیسرا واجب ہے کہ مزدلفہ میں انسان رات گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا من شہد صلاتنا هذه، جو آدمی ہمارے ساتھ اس نماز کو حاضر ہوا، یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ وقوف کیا، اور اس سے پہلے وہ عرفات کے میدان میں رات کا یا دن کا کچھ حصہ گزار چکا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ تو گویا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رات گزاری ہے، اور جو بیمار لوگ تھے یا بوڑھے لوگ تھے ان کو بھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ رات کا کچھ حصہ گزاریں، جب چاند غائب ہو جائے، آدھی سے رات کا زیادہ حصہ گزر جائے پھر چلے جائیں۔ تو گویا کہ یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک انسان یہاں پہ وقوف نہ کر لے۔ تو مبیت مزدلفہ یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ اگر کسی کا رہ جائے تو انسان کو دم دینا پڑے گا، ایک جانور مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ 3 واجب۔ چوتھا واجب یہ ہے 10 تاریخ کو جمرات کو کنکریاں مارنا۔ 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا، اور 11 اور 12 کو اور پھر 13 کو بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ ایک ہی واجب شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا، 11 کو پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو مارنا، اسی طرح 12 کو، اور اگر موقع ملے تو 13 کو بھی کنکریاں مارنا۔ تو یہ جمرات کو تینوں دنوں میں یا چاروں دنوں میں کنکریاں مارنا یہ حج کا واجب ہے۔ اگر کسی دن کی بھی کنکریاں رہ جائیں تو گویا کہ انسان کا واجب رہ گیا ہے اور اس کو دم دینا پڑے گا۔ 10 تاریخ کی رہ گئی تب بھی دم دینا پڑے گا، 11 کی رہ گئی تب بھی دینا پڑے گا، اگر 2 دنوں کی رہ گئی تو تب بھی ایک ہی دم دینا پڑے گا۔ 1 دن کی رہ گئی یا 2 یا 3 دنوں کی رہ گئی تو انسان کو ایک دم جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ 10 تاریخ کی کنکریاں 10 کو مارے، 11 کی 11 کو، 12 کی 12 کو۔ اگر لیٹ ہو جائے تو 11، 12، 13، یہ جب تک 13 کا دن موجود ہے کسی وقت میں بھی کنکریاں مار سکتا ہے، اس کی کنکریاں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن جب 13 کا دن گزر گیا تو گویا انسان کا یہ واجب بھی رہ گیا۔ 4 واجب۔ 5واں واجب یہ ہے سر کے بال کٹوانا۔ سر کے بال کٹوانا، جب کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، تو انسان کو سر کے بال جو ہے وہ کٹوانے چاہیے۔ اگر انسان بال نہیں کٹواتا ہے اور اس کے بغیر احرام کھول دیتا ہے یا اسی طرح چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس کا واجب جو ہے وہ رہ گیا، اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ پھر 6واں واجب یہ ہے کہ انسان 11، 12 یا 13 تینوں دنوں کی راتیں یا 2 دن کی راتیں منا میں بسر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ان دنوں کے اندر جو ہے ایام تشریق کے جو دن ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو، اور جو آدمی 2 دنوں میں جلدی کر لے اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو 3 دن میں رکا رہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہاں پہ 2 دن 11 اور 12 کا یا 13 کا دن بھی گزارنا مسنون عمل ہے، بلکہ مسنون نہیں، واجبات میں سے ہے۔ 11 کی رات اور 12 کی رات تو لازمی ہے، 13 کی رات جو آدمی گزارنا چاہے یا جس کو 12 کی شام وہیں پہ ہو جائے وہ 13 کی رات بھی گزارے، تو یہ بھی ایک واجب ہے۔ جو آدمی 11 کی رات وہاں پہ نہیں گزارتا اس نے بھی واجب ترک کر دیا، جس نے 12 کی رات نہیں گزاری اس نے بھی واجب ترک کر دیا۔ تو گویا کہ رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی کا واجب رہ جائے تو اس کو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ 6 واجب۔ 7واں واجب یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آپ لوگ حج کے اعمال سے فارغ ہو جائیں، تمام لوگ ان کو یہ حکم دیا گیا امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن الحائض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کا آخری معاملہ بیت اللہ کے ساتھ طواف کا ہونا چاہیے، جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو طواف وداع جو ہے یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، یعنی حج کا یہ آخری واجب ہے۔ اگر یہ ادا نہ کرے کوئی آدمی، مکہ سے ویسے ہی چلا جائے، تو اس کا یہ واجب رہ جائے گا، اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ یاد رکھنا چاہیے طواف وداع آخری وقت میں کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مکہ سے جب نکلنا ہے ایک دن پہلے 2 دن پہلے طواف وداع کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طواف ہے جو حج کے بعد کسی بھی وقت میں کر لیا جائے تو طواف وداع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، طواف وداع کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ مکہ سے نکل رہے ہیں تو نکلتے ہوئے الوداعی سلام بیت اللہ کا کیا ہے؟ وہ طواف ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کیجئے، یہ الوداعی معاملہ ہو جائے گا۔ یہ آخری معاملہ بیت اللہ کے ساتھ کرے اور اس کے بعد مکہ میں انسان نہ رکے بلکہ وہاں سے چلا جائے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ طواف وداع بھی واجبات حج میں سے ہے۔ بہت سے لوگ مکہ سے جدہ کے لیے چلے جاتے ہیں یا طائف کے لیے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں آ کے طواف کر لیں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جدہ جانے کے لیے سے پہلے انسان کو طواف وداع کر لینا چاہیے، طائف جانے سے پہلے انسان کو طواف وداع کر لینا چاہیے۔ بہرکیف جب مکہ سے نکلنا ہو تو اس وقت یہ طواف کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا رہ جائے تو گویا کہ اس کا واجب رہ گیا۔ یہ 7 واجبات ہیں اور 4 رکن ہیں۔ رکن اگر رہ گیا تو حج رہ گیا، اگر واجب رہ گیا تو دم دے کر جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا، آپ کا وہ واجب جو ہے وہ دم اس کی جگہ پہ کفایت کر جائے گا اور حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ دوبارہ خلاصہ کے طور پر سماعت فرما لیجئے، حج کے 4 رکن ہیں۔ نیت کرنا یعنی احرام میں داخل ہونا، نمبر 2 وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جانا، نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا جسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہا جاتا ہے، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی کرنا یعنی حج کی سعی کرنا۔ یہ 4 رکن ہیں، ان میں سے کوئی رہ گیا تو انسان کا حج رہ جائے گا۔ 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1 اپنے اپنے میقات سے حج کا احرام باندھنا، اپنے اپنے میقات سے حج کا احرام باندھنا۔ نمبر 2 میدان عرفات میں سورج کے غروب ہونے تک رکنا۔ نمبر 3 مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ والی رات گزارنا۔ نمبر 4 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنا، اور 11 کو اور 12 کو پھر تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 5 11 اور 12 یا 13 کی بھی تینوں راتیں یا 2 راتیں منا میں گزارنا، 11 اور 12 یا 13 کی رات بھی منا میں گزارنا۔ 6 7واں اور آخری واجب طواف وداع، الا انہ خفف عن الحائض، مگر آپ نے تخفیف کی ہے کہ حائضہ عورت جو ہے، اگر عورت کی ماہواری کے ایام مینسز کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کے لیے چھٹی ہے، وہ بغیر طواف وداع کرنے کے جا سکتی ہے۔ طواف افاضہ کے بغیر حج نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا صرف طواف وداع باقی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بغیر طواف کے جا سکتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دم نہیں ہوگا۔ مینسز والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، اگر اس کے وہاں سے مکہ سے نکلنے کا ٹائم ہو چکا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اور انہی دنوں میں اس کے ایام شروع ہو چکے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، وہ طواف نہ کرے اور طواف کرنے کے بغیر چلی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں تمام کے ذمے لازم ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیمار ہے یا غیر بیمار ہے، تمام لوگوں کے لیے طواف وداع کرنا لازم ہے۔ رہائش مکہ کے قریب ہو، بیت اللہ کے قریب ہو یا بیت اللہ سے دور ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے طواف چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ہماری رہائش جو ہے وہ دور ہے، یا بہت پہلے طواف کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ آخری وقت میں بیت اللہ کا طواف کر کے انسان جائے تو یہ اس کا طواف وداع جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ارکان حج اور واجبات حج تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ تقسیم صرف اس فائدے کے لیے ہے تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے حج میں اگر یہ چیز رہ گئی ہے تو کیا میں اس کا ازالہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں،
وگرنہ ارکان اور واجبات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے اعمال ادا کیے ہیں اسی طرح انسان کو سارے اعمال جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو رکن کا کوئی ازالہ نہیں، رکن کو اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، اور واجب کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور یعنی ایک شاۃ، ایک بکری یا ایک بکرا یا ایک دمبا وہ مکہ میں ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ واجب کی جگہ پہ کفایت کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حج کے اعمال سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسرت رہی ایک عمر بھر، اب تھام لے اپنا جگر، چل باندھ لے رختے سفر، اب دیکھنا اللہ کا گھر، احرام میں پھر جانا سج، پہلے سمجھ احکام حج، پہلے سمجھ احکام حج۔